ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس حال میں کہ آپ کے چہرے پر غم کے آثار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل آپ پریشان کیوں ہیں، آپ کے چہرے پر غم کے آثار کیوں ہیں؟ تو حضرت جبرائیل خاموش ہو گئے، آپ نے بتایا نہیں۔ تو میرے نبی نے پھر پوچھا کہ جبرائیل وجہ کیا ہے، آپ اتنے پریشان لگ رہے ہیں، آپ اتنے غمگین نظر آ رہے ہیں، آخر معاملہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یا اللہ رب العزت نے آج مجھے جنت اور جہنم کی سیر کرائی، اور میں نے جہنم کے اندر جا کر دیکھا کہ جہنم کے 7 طبقے ہیں، اور ان 7 طبقوں کے اندر ایک سب سے نیچے والا طبقہ تھا، اور ان میں سے دوسرا اس سے اوپر والا تھا، اسی طرح کرتے کرتے 7 طبقے تھے۔ اللہ نے مجھے ان 7 طبقوں کے بارے میں بتایا کہ یہ جو سب سے نیچے والا طبقہ ہے یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ تو میرے نبی نے پوچھا کہ جبرائیل سب سے نیچے والا طبقہ کن لوگوں کے لیے تھا؟ حضرت جبرائیل نے بتایا کہ اللہ کے نبی سب سے نیچے والا طبقہ وہ لوگ جو یہودی ہیں، جو بت پرستی کرتے ہیں، ان کے لیے تھا۔ اسی طرح حضرت جبرائیل بتاتے گئے کہ دوسرا طبقہ اسی طرح دوسرا ان لوگوں کا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح بتاتے بتاتے 6 طبقوں کے بارے میں حضرت جبرائیل نے بتایا، لیکن جب باری آئی 7ویں طبقے کی تو میرے نبی نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ بتا 7واں طبقہ کن لوگوں کا ہے؟ تو حضرت جبرائیل بتا نہیں رہے تھے، آپ خاموش ہو گئے۔ میرے نبی نے اصرار کیا کہ اے جبرائیل بتا تو صحیح 7واں طبقہ کن لوگوں کا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار پر بتایا کہ 7واں طبقہ آپ کی امت کے ان لوگوں کا ہے جنہوں نے آپ کی نافرمانی کی ہوگی، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہوگی، ان لوگوں کے لیے ہے۔ جب میرے نبی نے یہ بات سنی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، آپ اسی طرح روتے روتے آپ اپنے حجرے مبارک کے اندر تشریف لے گئے، آپ اپنے حجرے کے اندر گئے اس حال میں کہ آپ بہت زیادہ رو رہے تھے۔ جب نماز کا وقت ہوا، آپ نماز پڑھانے کے لیے آئے تو آپ نے نماز پڑھائی، صحابہ کرام آپ کی طرف متوجہ ہوئے، لیکن جب صحابہ کرام آپ کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ نماز پڑھا کر فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور فوراً اپنے حجرے مبارک کے اندر چلے گئے۔ صحابہ کرام بڑے پریشان ہو گئے، بڑے غمگین ہو گئے کہ اللہ کے نبی کو کیا ہو گیا کہ پہلے نماز پڑھاتے تھے، ہماری طرف متوجہ ہوا کرتے تھے، لیکن آج ہماری طرف متوجہ نہیں ہوئے، آج ہماری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نہیں ہے، آخر معاملہ کیا ہے؟ کوئی اللہ کی طرف سے کوئی سخت حکم نازل ہوا ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی ہماری طرف دیکھ نہیں رہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کسی وجہ سے ناراض ہے جس کی وجہ سے ہماری طرف دیکھ نہیں رہے، آخر معاملہ کیا ہے؟ صحابہ کرام اپنی جگہ پہ پریشان و حال ہیں، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر مبارک کے اندر رو رہے ہیں۔ اسی طرح عصر کا وقت آیا، آپ نماز پڑھا کر فوراً اپنے حجرے کی طرف چلے گئے، صحابہ کرام اپنی جگہ پہ رو رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف دیکھ نہیں رہے، آخر معاملہ کیا ہے؟ اسی طرح کرتے کرتے 3 دن گزر گئے، کسی ایک صحابی کو جرت نہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھے کہ آخر معاملہ کیا ہے، آپ ہماری طرف دیکھ کیوں نہیں رہے؟ آخر حضرت عمر کی جرت ہوئی، حضرت عمر نے سوچا آج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ ہی دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے آپ حجرے مبارک کے اندر جانے لگے، ابھی حجرے کے قریب ہی پہنچے تھے، آپ نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی آواز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے۔ جب حضرت عمر نے یہ سنا تو حضرت عمر پھر واپس آ گئے، آپ کی جرت نہ ہوئی کہ آپ سے پوچھوں کہ آپ رو کیوں رہے ہیں، تو پھر
حضرت عمر نے سوچا کہ میں آپ کی بیٹی فاطمہ سے جا کر کہتا ہوں وہ آپ سے پوچھیں، وہ آپ کی لاڈلی ہے، آپ اسے ضرور بتائیں گے۔ حضرت فاطمہ وہ ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے کہا اے فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کو پردے کے پاس بلایا اور حضرت فاطمہ سے کہا کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ آپ ہماری طرف دیکھ کیوں نہیں رہے۔ تو حضرت فاطمہ سے جب حضرت عمر نے کہا تو حضرت فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے اندر گئی اور جا کر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور آپ رو رہے ہیں۔ آپ حضرت فاطمہ آپ کے پاس بیٹھ گئی، آپ سجدے ہی میں تھے اور پھر جب سجدے سے اٹھے آپ نے سلام پھیرا اور آپ خوش ہوئے۔ تو حضرت فاطمہ نے پوچھا تو آپ نے بتایا اے فاطمہ جب سے میں صحابہ کرام سے ناراضگی اختیار کر رہا ہوں، بلکہ میں ناراضگی نہیں اختیار کر رہا تھا بلکہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ کہہ دیا کہ ساتواں طبقہ ان لوگوں کا ہے جو میری امت میں سے ہوں گے اور ان کو جو ہے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، جو میری نافرمانی کرنے والے ہوں گے۔ تو تب سے میں اللہ کی بارگاہ میں رو رہا ہوں۔ وہ نبی جو اپنی امت کے لیے اتنا رو رہا ہے، جو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، کتنے دن گزر گئے کہ آپ اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں کہ ہے میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا۔ اے فاطمہ ابھی اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے کہ جا اے نبی ہم نے تیری امت کو معاف کر دیا ہے، کل قیامت کے دن جنت کے اندر ہم تیری امت کو داخل کریں گے، چاہے وہ نافرمانی بھی کرے ہم اس کو جنت کے اندر داخل کریں گے۔ تو جب اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا تو میرے نبی خوش ہو گیا اور صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے۔ میرے نبی دیکھیں یہ کیسے تھے، میرے نبی اپنی امت کے لیے اتنے رو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے گناہ گار نہیں تھے، حالانکہ نبی تو معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے رو رہے تھے، میرے اور آپ کے لیے رو رہے تھے۔ اللہ